بحق
حق محمد وآل طاهرین. سب قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جانے واجب الاحترام خالق کائنات پوری انسانیت بشریت عالمیت کو ایک عظیم و شان پیغام کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ لوگوں بقیت اللہ کے وجود سے تم سب کو فائدہ مل سکتا ہے مگر شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ. عزیزان محترم، ابتدا میں ذرا دیکھیں یہ بقیت اللہ کون ہے، بقیت اللہ کس کو کہا جاتا ہے، بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، بقیت اللہ اس عظیم و شان ہستی کو کہا جاتا ہے جو ہم شیعوں کی عزت ہے. بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو ہم شیعوں کی جان ہے. بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو ہم شیعوں کی طاقت ہے. بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے؟ بقیت اللہ اس عظیم و شان ہستی کو کہا جاتا ہے جب دشمن شیعوں کو ڈراتا ہے، جب دشمن ہمیں پریشان کرتا ہے، جب دشمن ہم پہ ظلم کرتا ہے تو بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے. ہم دشمن کے سامنے سینہ کھول کے سینہ تان کے دشمن کو کہتے ہیں اے دشمن جتنا ڈرانا ہے ڈراتا رہا، اے دشمن جتنا ستانا ہے ستاتا رہا، مگر یاد رکھنا درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں ہے کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. بقیت اللہ ہماری امید ہے، بقیت اللہ ہمیں طاقت دینے والی ہستی ہے. بقیت اللہ وہ ہستی ہے جب ہم مشکلات میں گر جاتے ہیں، جب ہم پرابلم میں پھنس جاتے ہیں، جب ہم ہر جگہ سے نا امید ہوتے ہیں تو بے سہاروں کا سہارا بقیت اللہ ہے. مشکل میں گرفتار لوگوں کا مشکل کشا بقیت اللہ ہے. مگر ابتدا میں گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے، اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک اعتراض آپ کو سنا دوں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جن بیچاروں نے قرآن یا خود سمجھنے کی کوشش کی یا کسی غیر وارث سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ اعتراض کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ آیت جو آپ نے پڑھی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تو قوم حضرت شعیب کے بارے میں ہے، یہ تو حضرت شعیب کے قوم کے بارے میں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں بقیت اللہ سے مراد امام زمانہ ہے؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک کی آیتیں لمیٹڈ آیات نہیں ہیں کہ ایک ہی قوم کے لیے ہوں، ایک ہی زمانے کے لیے ہوں اور کسی اور کے لیے نہ ہوں. قرآن کی ہر آیت میں 70 باطل ہوتے ہیں. اور قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن خود قرآن میں کہہ رہے دیکھو میں کوئی بے وارث کتاب نہیں. اگر قرآن کو سمجھنا ہے کسی اور سے جا کے نہ سمجھو، غلط جگہ پہ جا کر نہ سمجھو. قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کہہ رہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ کتاب بے وارث کتاب نہیں،
اس کتاب کے ہم نے وارث رکھے ہیں. اور وارث کون ہیں؟ مصطفیٰ بندے ہیں. وارث کون ہیں؟ اہل بیت ہیں. وارث کون ہیں؟ اہل ذکر ہیں. کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، اگر قرآن کے بارے میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو سورہ نحل میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو. یا رسول خدا یہ اہل ذکر کون ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اہل ذکر وہی اہل بیت ہیں. وارث قرآن اہل بیت ہیں. وارث قرآن علی و آل علی ہیں. وارث قرآن آل نبی ہیں. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو وارث قرآن سے سمجھنا پڑے گا. کہیں اور جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک صاحب تھے، ان کا ایک دوست تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا. اب یہ صاحب مولا کے چاہنے والے تھے. وہ جو بینا تھے، جن کی آنکھیں تھیں، وہ مولا علی کے بڑے عاشق تھے. ان کا جو اندھا دوست تھا، اس کا ایک عجیب و غریب عقیدہ تھا. اس نے کہا کہ بھائی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اب ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا. اب یہ مولا علی کا چاہنے والا اسے بار بار سمجھا رہا ہے کہ بھائی اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا. مگر وہ بیچارہ جو آنکھوں سے اندھا تھا، اس نے کہا نہیں اللہ کا تو ہاتھ ہوتا ہے. تو اس مولا کے چاہنے والے نے کہا بھائی تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو وہ اندھا شخص کہتا ہے بھائی میں نے قرآن اٹھایا، میں نے قرآن پڑھا، سورہ فتح آیت نمبر 10 اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر. جب اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے تو میں کیوں انکار کروں؟ اب علی والے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. دیکھو تم نے کہیں اور سے جا کے سمجھنے کی کوشش کی ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو وارث قرآن سے پوچھو. وارث قرآن بتائیں گے یہاں ہاتھ سے مراد فزیکل ہاتھ نہیں، بلکہ یہاں ہاتھ سے مراد طاقت ہے. یعنی اللہ کی طاقت سب کی طاقت سے زیادہ ہے. اللہ کی طاقت سب کی طاقت کے اوپر ہے. مگر وہ اندھا کہہ رہا تھا نہیں ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اور میں اسی کو مانوں گا. اب علی والے نے سوچا، علی کے محب ہوشیار ہوتے ہیں، اس نے کہا اس کو کیسے سمجھاؤں، اس کو کیسے جہالت سے نکالوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تو اپنے ضد پہ اڑا رہے گا، اگر تو اپنی بات پہ اڑا رہے گا تو نقصان تمہارا ہوگا. اس اندھیرے کا مجھے کیا نقصان ہوگا؟ کہا دیکھو تو دنیا میں اندھا ہے، کہاں آنکھیں نہیں ہیں، مگر سنو اگر تو ظاہر آیت کو خود سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اگر وارث قرآن سے نہیں سمجھے گا تو تو دنیا میں بھی اندھا ہے تو آخرت میں بھی اندھا آئے گا. اب یہ حیران ہو جاتا ہے اندھا، کہتا ہے کیا مطلب؟ کہا دیکھو قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے تو وارث سے سمجھو. وارث سے قرآن سمجھائیں گے، تم خود نہیں سمجھ سکتے، کسی غیر سے جا کے سمجھو گے وہ تمہیں نہیں سمجھا سکے گا. وارث قرآن علی سے پوچھو، وارث قرآن حسن سے پوچھو، وارث قرآن حسین سے پوچھو، اہل بیت سے پوچھو، آل رسول سے پوچھو کہ ید سے مراد کیا ہے. تم نے ظاہراً ید یعنی ہاتھ ترجمہ، ظاہری ترجمہ دیکھا، تم نے کہہ دیا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. مگر اہل بیت نے بتایا، وارث قرآن نے بتایا یہاں ہاتھ سے مراد طاقت ہے. مگر اگر تم اپنے ضد پہ اڑا رہے گا اور جو ظاہر قرآن میں تم نے دیکھا اسی پر عمل کرے گا تو تو پھنس جائے گا. دیکھو قرآن کی آیات جو ہیں ان میں محکمات ہیں، متشابہات ہیں، حروف مقطعات ہیں. آسان نہیں کہ بچہ سمجھ لے. ہاں بعض آیتیں آسان ہیں، جیسے جھوٹے پر لعنت، بچہ بھی سمجھ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹ بری بات ہے. لعنت ظالم پر ہے فار ایگزامپل، بچہ بھی سمجھ جائے گا ظلم بری بات ہے. مگر ساری آیتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے. بعض بڑی آسان ہے، بعض بڑی مشکل آیات ہیں. ان مشکل آیات کو اگر سمجھنا ہے تو تمہیں وارث سے قرآن کی طرف پہ جانا پڑے گا. یہی تو کسی نے امام سے پوچھا میرے مولا میرے آقا کیا اللہ قرآن کو آسان بنا نہیں سکتا تھا؟ اللہ اگر چاہتا، اللہ تو علی کل شیء قدیر، اگر اللہ چاہتا یہ حروف مقطعات نہ ڈالتا، محکمات و متشابہات اور نہ جانے کتنی اور قسمیں ہیں، یہ ساری قسمیں نہ رکھتا، بالکل آسان بنا دیتا، بچہ بھی سمجھ جاتا. امام نے فرمایا اللہ نے جان بوجھ کے قرآن کو مشکل بنایا ہے. مولا کیوں؟ اللہ نے جان بوجھ کے قرآن کو مشکل کیوں بنایا ہے؟ تو مولا فرماتے تاکہ کے دن تک ہر انسان وارث قرآن کا محتاج ہو. قیامت کے دن تک ہر انسان وارث کا محتاج ہو، وارث سے آ کر پوچھے. اب سنیے
علی کا محب اس اندھے کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جو قرآن کے ظاہر میں آیات ہیں، ظاہر کو اگر تم پکڑو گے پھنس جاؤ گے. تم نے ظاہر کو پکڑا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اب اگر تم ظاہر کو پکڑو گے دنیا میں بھی اندھے، آخرت میں بھی اندھے آؤ گے. اندھے کا کیا مطلب؟ اب علی کے چاہنے والے نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 72. اللہ قرآن میں کرے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اللہ قرآن میں کرے جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا آئے گا. اب علی والے نے اس اندھے کو کہا دیکھو اگر تو اپنی ضد پہ اڑا رہے گا تو دنیا میں بھی اندھا آخرت میں بھی اندھا. اب وہ اندھا پریشان ہو گیا، کہا اب تو پرابلم ہو گئی، میں اگر اندھا تھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تو بھائی میں پیدائشی اندھا تھا، میرا کیا قصور کہ میں دنیا میں اگر اندھا آیا تو آخرت میں بھی اندھا آؤں. تو علی والے نے اسے یہی سمجھایا، کہا دیکھو یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، بھٹک رہے ہو کہاں ادھر ادھر عاقبت گری کے لیے علی کا در ہی کافی ہے رہبری کے لیے. علی کے در پہ آ جاؤ تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہاں ہاتھ سے مراد طاقت ہے، اندھے سے مراد گمراہ ہے. اندھے سے مراد فزیکل اندھا نہیں کہ جو بیچارہ فزیکل دنیا میں اندھا ہوگا جس کی یہ 2 آنکھیں نہیں ہوں گی وہ قیامت کے دن اندھا آئے گا. نہیں، اندھے سے مراد اگر کوئی گمراہ ہے اور توبہ کیے بغیر، ہدایت کیے بغیر مرتا ہے تو وہ بدبخت وہاں پر بھی اندھا اور گمراہ ہوگا. دیکھیے ظاہر آیت کو بعض لوگ پکڑ کے کہتے ہیں بھائی یہ ایک ہی شخص کے بارے میں ہے یا قوم شعیب کے بارے میں ہے، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وارث قرآن سے نہیں پوچھتے. اب آئیے وارث قرآن سے پوچھیں، یہ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کس سے متعلق ہے؟ تو 5 سرکار امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سبق میں سب سے پہلی چیز جو ہمارا بیٹا مہدی جب آئے گا، اول ما ینطق بہ القائم، جب ہمارا بیٹا مہدی آئے گا سب سے پہلے جو چیز پڑھے گا، جو چیز کہے گا، جو چیز بولے گا، اول ما ینطق بہ القائم ھذہ الآیہ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جب ہمارا بیٹا مہدی آئے گا سب سے پہلی آیت جو پڑھے گا، سب سے پہلا جملہ جو کہے گا یہی آیت ہے کہ بقیۃ اللہ کے وجود میں تمہارے لیے فائدہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو جاؤ. ثم یقول، پھر امام کہیں گے انا بقیۃ اللہ، میں بقیۃ اللہ ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں. پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہر انسان جو امام مہدی کو دیکھے گا اس طرح سے سلام کرے گا، السلام علیک یا بقیۃ اللہ. ہاں ٹھیک ہے یہ آیت قوم شعیب کے بارے میں بھی ہے مگر یہ آیت امام زمانہ کے بارے میں بھی ہے. اب آیت کو پڑھیں دوبارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اچھا اب مومن کون ہے؟ اب ہم تو ہر ایک کو مومن کہتے ہیں، یہ بھی مومن وہ بھی مومن. اچھا بریکٹس میں ایک بات کہوں، اچھی بات ہے کہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، یعنی ہر ایک کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن ہر آدمی خود کو دیکھ لے کیا میں مومن ہوں بھی کہ نہیں. ایک صاحب آ گئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا مولانا ہم نے ایک مومن کے ساتھ بزنس کیا تھا مگر اس مومن نے ہمیں دھوکہ دے دیا. یعنی دھوکے باز کو بھی کون ہوتا ہے؟ علی والا وہ ہوتا ہے جو صرف امام بارگاہ میں علی والا نہیں ہوتا. علی والا وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ پر علی والا ہوتا ہے. جب میں دکان میں ہوں شیطان نے کہا یہاں پہ تم کوئی غلط کام کر لو، کوئی دیکھنے والا نہیں. یا جب میں یونیورسٹی میں ہوں، جب میں کالج میں ہوں، جب میرے کمرے بند ہیں، پردے کھینچ دیے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سی سی کیمرہ نہیں، شیطان کہہ رہے گناہ کر لے، انٹرنیٹ پہ جا کے گناہ کر لے. اگر میں گناہ نہیں کر رہا تو میں پکا علی والا ہوں، اور اگر گناہ کر رہا ہوں تو خاک پھر لو اپنے سر پر کہ میں بھی پکا علی والا نہیں ہوں، صرف زبانی علی والا ہوں. حقیقی علی والا کون ہوتا ہے؟ حقیقی علی والا کون ہوتا ہے؟ اگر آفس میں ہے رشوت کی آفر آ گئی، 10 لاکھ روپے کی رشوت، کوئی بڑا کام بھی نہیں کرنا، ایک چھوٹی سائن کرنی ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، آپ کو بتائے، رشوت دینے والے کو بتائے اور خدا کو بتائے.
کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ بےزتی سے ڈر کے بہت سارے لوگ گناہ نہیں کرتے نا بےزتی ہو جائے گی، نہیں، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. حقیقی علی والا وہ ہے جو کہتا ہے میں 10 لاکھ کو ریجیکٹ کروں گا مگر عشق علی کو نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ اگر میں نے رشوت لے لی، اگر میں نے 10 لاکھ روپے لے لیے تو میں نے گویا عمل سے کہا یا علی یہ 10 لاکھ روپے میری نظر میں آپ کی محبت سے زیادہ ہے. نعوذ باللہ. کیونکہ مولا علی کہہ رشوت نہ لو مگر میں لے رہا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ یعنی علی کی محبت کم ہے، پیسے کی محبت زیادہ ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. زبان سے علی علی کہہ رہا ہوں مگر عمل سے میں ایک چھوٹا گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اور اسپیشلی وہ گناہ جس میں لذت ہے. بعض گناہ ہے اس میں لذت نہیں ہے، مگر بعض گناہوں میں لذت شیطان دکھاتا ہے، فائدہ دکھاتا ہے، بینیفٹ دکھاتا ہے. اگر آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا جس میں لذت ہے، جس میں مزہ ہے، جس میں فائدہ ہے، اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، مولا علی کی خاطر، اہل بیت کے عشق کی خاطر، تو سجدے میں گر کے خدا کا شکر کیجئے کہ میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان کہ میرا عشق مولا کا میرے دل میں ان دوسری چیزوں سے، دوسری لذتوں سے زیادہ ہے. اور فائدہ بھی آپ کو ہو اگر آپ اللہ پر توکل کریں اور حرام لذت کو چھوڑیں. فائدہ آپ کو. ایک واقعہ سنا، اگر آپ سننا نہیں چاہتے واقعہ تو بلند ترین صلوات سمجھوں کیونکہ آپ نے غور نہیں کیا. میں نے کہا اگر یہ واقعہ سننا نہیں چاہتے تو بلند ترین صلوات. اب اگر آپ یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں تو بلند ترین صلوات. یہ صلوات حقیقتاً بلند ہے. اب سنیے واقعہ. جب آپ اللہ پر توکل کریں گے، رسول پر توکل کریں گے، عشق رسول کی خاطر حرام گناہ کو چھوڑیں گے جس میں ظاہراً لذت ہے، حرام لذت کو چھوڑیں گے عشق رسول کی خاطر، اللہ پر توکل کرنے کی خاطر. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ وہی لذت تمہیں حلال سے عطا کرے گا. مسجد میں اللہ کے رسول حدیث سنا رہے تھے، اعلان کیا لوگوں اگر تم اللہ پر توکل کرو اور ایک حرام لذت کو چھوڑو، اگر تم اللہ پر ٹرسٹ کرو اور ایک حرام لذت کو چھوڑو اللہ پر توکل کرتے ہوئے، تو اللہ وہی لذت جو اگر تم ابھی کرو تو حرام سے ہوگی تمہیں حلال سے عطا کرے گا. اب جناب جیسے آپ لوگ مجلس میں آتے ہیں، روایات سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، مجلس سے جب باہر نکلتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کیا کہا، باتیں بھول جاتے ہیں اکثر مومن. اسی طرح رسول کے دربار پر بیٹھنے والے کچھ لوگ تھے، حدیث سنتے تھے، کچھ عمل کرتے تھے اور کچھ بھول جاتے تھے. اب مسجد میں بیٹھنے والوں میں سے ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے یہ حدیث سن لی کہ اللہ کے رسول فرمائے اللہ پر توکل کرو، حرام لذت تمہارے سامنے ہے، اس حرام لذت کو چھوڑو، اللہ پر توکل کرو، اللہ وہی لذت تمہیں حلال سے دے گا. اور توکل بھی زبانی توکل نہیں، حقیقی توکل. کیونکہ ایک مرتبہ زبان سے کرو اللہ تجھ بڑا توکل ہے، مگر دل میں آواز آ رہی پتہ نہیں اللہ دے گا بھی کہ نہیں دے گا. یہ ہمارا بڑا حال ہے. مومن آ کے مشہد میں دعا کرتے مولا امام رضا مجھے بیٹا دے دے، مولا امام رضا مجھے بیٹی دے دے، مولا امام رضا پیسہ دے دے. وہ جناب شیعہ ہے، جدی پشتی شیعہ، روز دعائیں کرتے ہوئے کچھ نہیں ملتا. ایک عیسائی آتا ہے دل کی گہرائی سے کرتا ہے امام رضا میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں، میں نے سنا ہے اگر کوئی دے گا تو آپ ہی دیں گے. اور وہ بیٹا بھی لے جاتا ہے، پیسہ بھی لے جاتا ہے، شفا بھی لے جاتا ہے، کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتا ہے. سنی آتا ہے دعا کرتا ہے مولا میں تو آپ کو کل سے پہچان رہا ہوں، اس سے پہلے تو آپ کو جانتا بھی نہیں تھا، مولا عطا کیجیے، مولا عطا. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ کے جاتے ہیں. تو اس میں یہ شرط ہے کہ آپ شیعہ ہوں یا عیسائی ہوں یا سنی ہو، نہیں، دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے تو عطا ہوگا. توکل کامل رکھیں گے تو اگر مصلحت ہوگی تو یقیناً عطا ہوگا. مشہور معلوم آپ کو واقعہ یقیناً سنا ہوگا نا کہ جناب ایک بادشاہ آیا، اس نے دیکھا کہ امام کے حرم کے باہر ایک اندھا فقیر ہے. تو بادشاہ نے پوچھا ارے اندھے تو کب سے آپ بکری کا 10-15 سال سے آپ بکری کر رہا ہوں. اس نے کہا عجیب بات ہے، 15 سال سے مولا کے حرم میں تو کھڑا ہوا ہے، فقیری کر رہا ہے، مولا نے اب تک تمہیں آنکھ نہیں دی؟ اندھا تھا. اس نے کہا نہیں میں نے مانگی بہت مگر آنکھ نہیں دی. اچھا 15 سال تم نے دعا کی تمہیں آنکھ نہیں ملی؟ تو میں نے تو بڑی دعا کی، ہر روز میں آتا ہوں کہتا ہوں مولا مجھے آنکھ دیجیے، اندھا ہوں.
مل جائے گی تو کتنا خوش ہو جاؤں گا. بادشاہ نے کہا دیکھو میں اندر جا رہا ہوں زیارت کے لیے, زیارت کر کے واپس آؤں گا, اگر تمہیں مولا نے آنکھ نہیں دی تو میں تمہارا سر کاٹ دوں گا. اچھا پورا 10 سال 15 سال اس نے دعا کی بھی تھی, یہ نہیں کہ نہیں کی, مگر کیسے مولا آنکھ دیجیے, آنکھ نہیں ملی تو فقیری کر رہا تھا, کیسے کما رہا تھا, زندگی گزر گئی. اب جناب جان کا معاملہ تھا, بادشاہ نے کہا میں زیارت کر کے آؤں گا, اور جناب اگر آنکھ امام نے نہیں دی میں تیرا سر کاٹ, کیونکہ مجھے یقین ہے امام آنکھ دیں گے, اگر نہیں دی تیرا سر کٹ جائے گا. اب جناب 15 سال 10 سال دعا کرنے والی جس کی دعا کو بولنے گئی, اب کا مولا میری جان بچا دیجیے. اب دل کی گہرائی سے دعا مانگی, اب یقین کامل سے دعا مانگی کہ مولا آپ کے علاوہ کون مجھے بتا سکتا ہے جسے 10-15 سال آنکھ نہیں ملی 5 منٹ میں آنکھ مل گئی. کیونکہ اس نے خلوص سے دل کی گہرائی سے مانگا, توکل کامل سے مانگا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر اللہ پر توکل کرو, حرام لذت کو چھوڑو, اللہ وہی حرام لذت تمہیں حلال سے دے گا. ایک چور تھا, اس نے یہ واقعہ سنا, یہ حدیث سنی رسول کی, اور مسجد سے نکلا, نماز پڑھ کے بھول گیا, واقعہ بھول گیا, حدیث بھول گیا. اب کیا ہوا, اس کا کام تھا رات کو محنت کرتا تھا. بعض چور کہتے ہیں ہم بھی بڑی محنت کرتے ہیں بھائی, دیواروں پہ چڑھتے ہیں, یہ اس کی بڑی محنت کرتی ہے, پلاننگ کرتے ہیں, یہ ہماری محنت ہے. خیر ہر ایک کا ایک سوچنے کا طریقہ ہے. اس بیچارے نے محنت کی, البتہ یہ محنت نہیں ہے, اگر محنت بھی ہے تو حرام محنت ہے, اس میں ثواب نہیں ملے گا, الٹا عذاب ملے گا. اب جناب یہ بیچارہ حدیث تو اس نے سنی, مگر رات ہوئی تو چوری کرنے لگا. اب کہتا ہے کہ ایک گھر میں نے تلاش کیا, یہ بالکل میری نظر میں خالی تھا, میں نے کہا رات جا کے خوب پیسے کماؤں گا. کہتا ہے میں چھت سے دیوار سے چڑھنے لگا تو مجھے ایک اور شیطان نے وسوسہ کیا. کیا وسوسہ کیا؟ شیطان نے کہا دیکھو گھر تو خالی ہے, پورے گھر میں کوئی نہیں ہے, ایک اکیلی خاتون ہے. شیطان نے دوسرا وسوسہ ذہن پہ ڈالا, جا کے نعوذ باللہ گناہ دوسرا بھی کر لے. چور تھا, ظاہر زبانی مسلمان تھا. اس نے کہا یہ تو آج میری عید ہوگی, پیسے بھی ملیں گے اور دوسرا گناہ بھی کر دوں گا, نعوذ باللہ. اب جانے والا تھا اس کے گھر میں, پر اللہ کس کو ہدایت دینا چاہے. اچانک اس کے ذہن میں رسول کی حدیث آ گئی, اگر حرام لذت کو چھوڑو گے اللہ پر توکل کرتے ہوئے, اللہ وہی لذت تمہیں حلال سے دے گا. کہا اتنی زندگی ہم نے چوری کی, آج رسول کی حدیث میں عمل کر لیتا ہوں. نہ گھر سے چوری کی, نہ خاتون کو کوئی تکلیف کی, نیچے اتر کے واپس آ گیا. دوسرا دن ہے, مسجد رسول ہے, نماز کا وقت ہو گیا, نماز میں یہ چور بھی تھا, پردے کی اس طرف وہ خاتون بھی تھی. اور جناب نماز کے بعد خاتون کی آواز آئی, یا اللہ کے رسول کل رات میرے گھر میں ایک چور آیا تھا, میں اکیلی خاتون ہوں, باپ بھی نہیں ہے, میاں بھی نہیں ہے, بچہ بھی نہیں ہے, خدا نخواستہ اگر مجھے کوئی جانی نقصان دے دے, کوئی عزت میری لوٹ دے تو میں کیا کروں گا, میں کیا کروں گی یا رسول خدا, آپ میرے لیے کوئی نیک اچھا شوہر ڈھونڈیے, آپ میرے لیے کوئی شریف شوہر ڈھونڈیے جو میری حفاظت کرے. اب اللہ کے رسول نے پوری مسجد میں آگے کسی چور کی طرف دیکھا. اللہ کے رسول نے پوچھا کل تم نے شادی کرنی ہے, تم نے شادی کی ہے؟ کہا نہیں یا رسول خدا شادی شدہ نہیں, شادی کرنی ہے. ہاں یا رسول خدا شادی کرنی ہے. تو اللہ کے رسول نے اس مرد کا نکاح اس خاتون سے کروا دیا. اب اگر کل جاتا پیسے لوٹتا تو وہ چوری کا مال ہوتا, بیچاری مومنہ کی عزت لوٹتا تو حرام ہوتا. ایک دن اس نے اللہ پہ توکل کیا, لیکن صحیح معنوں میں وہی پیسہ ملا اسے, وہی خاتون ملی, مگر حلال سے. مومن کون ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا, مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, عشق خدا کی خاطر ہر حرام کو. یہی تو مودت ہے بھائی. یہ آیت بچپن سے ہزاروں مرتبہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. اب ٹیسٹ کیسے پتا چلے آپ کے دلوں میں مودت ہے؟ 2 ٹیسٹ میں آپ کو دوں گا, ایک آسان ٹیسٹ, ایک مشکل ٹیسٹ. مشکل ٹیسٹ کا تو میں نہیں پوچھوں گا, آسان ٹیسٹ کا کل یا مجلس ہے نا, کل انشاءاللہ آسان ٹیسٹ کا میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. آسان ٹیسٹ کیا ہے؟ میں نے کیا کہا, محبت میں آپ کیا کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں. اپنے بچے سے محبت سے قربانی دیتے ہیں, بیوی سے محبت سے قربانی دیتے ہیں, اسی طرح ماں باپ سے محبت سے قربانی دیتے ہیں. یہ محبت کا عالم ہے. مگر مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے. محبت کیا ہے؟ جہاں آپ اپنے
اپنے محبوب کی خاطر اپنی ہر شے قربان کرتے ہیں. اور مودت کیا ہے؟ جہاں مودت کی خاطر اپنے محبوبوں کو قربان کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی محبت ہے بیٹے سے، بیٹے نے کوئی خواہش کی، آپ بیٹے کی خاطر ہر چیز قربان کریں گے، محنت کریں گے، پیسے کمائیں گے کہ بیٹا کریڈٹ تعلیم چلا جائے، فلاں اسکول چلا جائے، فلاں یونیورسٹی پڑھ لے. آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ محنت کریں گے بیٹے کی خوشی کی خاطر خود کو قربان کریں گے. یہ ہے محبت. مگر مودت کیا ہے؟ مودت یعنی جب ضرورت پڑے میں اپنا بیٹا مولا حسین کے لیے قربان کروں گا. یہ ہے مودت. کربلا کی ماں نے مودت سکھائی. کربلا کی ماں نے کہا ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے مگر حسین سے مودت. اب آپ کا آسان کیس، کل انشاءاللہ جتنے مومنین بیٹھے، ہزار تو ہوں گے انشاءاللہ، جتنے مومنین بیٹھے آئے ایک کام کر کے آئے. میں کیا کہا؟ محبت میں محبوب کی خاطر قربانی دیتے ہیں. مودت تو بہت اعلیٰ ہے. محبت کا ایک چھوٹا ٹیسٹ. کیا ٹیسٹ؟ جتنے مومنین بیٹھے ہیں کل دو چھوٹے کام کر کے آئیے گا، اور میں ہاتھ اٹھواؤں گا، پوچھوں گا. جو نہیں کر کے آیا وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جو ہاتھ اٹھائے گا میں سمجھوں گا وہ کر کے آیا ہے. کیا کر کے آئے؟ 500 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کریں. ایک یہ ہوا. دوسرا کیا؟ زیارت عاشورہ پڑھیں اور امام زمانہ کو ہدیہ کریں. بھائی آپ اپنے بچے کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے تو بڑی محنت کر رہے ہیں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے تو داڑیاں شریف کر رہے ہیں، ہاں بھائی ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تو ہر کام کر رہے ہیں. اب امام زمانہ کو دیکھیں کتنے مومنین کل تحفہ دیں گے. امام تو ہمیں مسلسل تحفہ دے رہے ہیں. اب دیکھیں کتنے مومنین امام کو تحفہ دیں گے. وہ جو ہر روز امام سے تحفہ لے رہے ہیں. یہ بچے جو آپ کے ہیں یہ امام کا تحفہ ہے. یہ آنکھیں جن سے دیکھ رہے ہیں یہ امام کا تحفہ ہے. یہ سانس جو لے رہے ہیں یہ امام کا احسان ہے، امام کا تحفہ ہے، امام کا صدقہ ہے. یہ رزق جو مل رہا ہے یہ امام کا صدقہ اور تحفہ ہے. ہر روز امام سے تحفے لے رہے ہیں. اب یہ محبت کا ٹیسٹ، محبت کا ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کی پرائیویٹ انشاءاللہ زندگی میں آپ خود ٹیسٹ دیجیے گا خود کو، مگر میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا. محبت کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کہ محبوب کی خاطر قربانی دینی ہے. آپ کو کیا قربانی دینی ہے؟ جان کی قربانی نہیں پوچھ رہا، مال کی قربانی نہیں مانگ رہا کہ سب 1-1 لاکھ روپیہ لے کے آؤ، نہیں. میں جان کی قربانی بھی نہیں دے رہا کہ اپنے سر کٹواؤ، نہیں. میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ٹائم نکال دیجیے امام زمانہ کے لیے. وہ بھی میرے لیے نہیں، اپنے امام زمانہ کے لیے. کیونکہ 500 مرتبہ صلوات اور زیارت عاشورہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ ٹائم لگے گا. 24 گھنٹوں میں اگر انشاءاللہ جو کل مومنین آئیں گے جو پڑھ کر نہیں آئیں گے وہ ابھی سے سوچ لیں کہ 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس امام زمانہ کے لیے آدھا گھنٹہ بھی ٹائم نہیں. اور زبان پر تو بڑے بڑے دعوے، یا امام کیا کہہ رہے تھے؟ نعرہ لگا رہے تھے نا، یا امام کیا تھا نعرہ لگائیے؟ اللہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا ماشاءاللہ. کتنے ابھی آ رہا تو بڑے بڑے نعرے لگ رہے تھے. دیکھیے ابھی آپ کیا صرف نعرے لگانے والے مہم ہیں یا حقیقی مہم ہے؟ اگر کل سارے مجمع نے جو آج الجل کے نعرے لگا رہے ہیں سب نے ہاتھ اٹھایا اور جو پڑھ کر نہیں آیا وہ ہاتھ نہ اٹھائے، ٹھیک ہے نا؟ جو پڑھ کر آیا وہی ہاتھ اٹھائے. اگر سب نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم نے 500 مرتبہ صلوات پڑھی اور ہم نے زیارت عاشورہ بھی پڑھی اور امام زمانہ کو ہدیہ کی، تو یعنی باقی آپ سے زبانی نعرے والے نہیں ہیں، اپنے ہی مہم ہیں. یہ چھوٹا ٹیسٹ. اور دوسرا ٹیسٹ مودت کیسے پتا چلے میرے دل میں مودت نہیں ہے؟ یہ آپ پرائیویٹ لائف خود کو خود چیک کریں. اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیسے پتا چلے میرے دل میں مودت ہے یا نہیں؟ پر سے لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ ہم مودت اہل بیت کے ساتھ کریں گے، مودت اہل بیت کے ساتھ اجر رسالت ہے، مگر ٹیسٹ کریں. کیسے پتا چلے میرے اندر، میرے دل میں، میری زندگی میں، میرے وجود میں مودت اہل بیت ہے یا نہیں؟ آسان ٹیسٹ، مگر یہ آپ کا پرائیویٹ ٹیسٹ ہے. کیا کریں؟ جب بھی شیطان گناہ کی طرف لے جائے، جب بھی شیطان گناہ کی طرف لے جائے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی کو پتا نہ چلے. یہ جس میں نے کہا کہ اکثر ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اکثر ہم لوگوں سے شرما کے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے شرما کے گناہ نہیں چھوڑتے، مگر لوگوں کو دیکھ کر ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی آپ کا پوری زندگی کے لیے ٹیسٹ مودت کا ابتدائی مرحلہ کہ مجھے پتا چلے کیا میں مودت کی پٹری پہ چڑھ چکا ہوں یا نہیں.
ٹرین پٹری پہ چڑھتی ہے نا، مودت کی بھی پٹری ہے، مودت کی پٹری پہ کیا میں چڑھ چکا ہوں یا نہیں؟ 50 سال کا ہوں، 60 سال کا ہوں، 70 سال کا ہوں، یا 10 یا 20 سال کا جوان ہوں، آسان ٹیسٹ. شیطان نے خوبصورت ترین گناہ، لذت اتنی اس میں زیادہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، مگر ہے گناہ. ایسا فائدہ آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کو وہ فائدہ شاید پھر دوبارہ زندگی میں نہ ملے، مگر حرام کا فائدہ. بالکل گناہ آپ کے سامنے، کوئی دیکھنے والا ظاہر نہیں، سی سی کیمرہ نہیں، لوگ دیکھنے والے نہیں، کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیا. اگر بالکل آپ اکیلے، گناہ سامنے ہے، لذت سامنے ہے، حرام سامنے ہے، اگر آپ نے عشق مولا حسین میں گناہ کو چھوڑ دیا تو سجدے میں گر جائیے اور کہیے الحمدللہ رب العالمین، خدا تیرا شکریہ کہ میں مودت کی پٹری پہ چڑھ چکا ہوں. لیکن اگر جب آپ اکیلے تھے، کوئی دیکھنے والا ظاہر نہ تھا، شیطان نے وسوسہ کیا، سامنے گناہ تھا، کسی کو پتہ نہ چلتا، اور اگر آپ نے گناہ کر لیا پھر اس سجدے میں جائیے مگر روئیے. آپ کو میرے سر پر 50 سال کا ہو گیا، اب تک میرے دل میں مودت اہل بیت، مودت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ تو بہت عظیم ہے. سنیے کربلا کی مائیں سکھاتی ہیں مودت کیا ہے. کیا آپ سمجھتے بس آپ کو اپنے بچوں سے مودت ہے؟ کیا آپ سمجھتے آپ کو ہی صرف اپنے بچوں سے محبت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی اصغر کی ماں کو علی اصغر سے محبت نہیں تھی؟ بڑی محبت تھی. آخر 6 مہینے کا بچہ تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کو اپنا بچہ پیارا نہ ہو؟ مگر میرے باپ نے کہا کہ اے علی اصغر، مجھے تم سے تو محبت ہے مگر حسین سے محبت ہے. بھائی بیٹا جوان ہو جاتا ہے، باپ دیکھ کے خوشی سے خبر کرتا ہے، ماں کہتی ہے میرا جوان بیٹا. کیا علی اکبر کی ماں کو علی اکبر سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً تھی. علی اکبر کی ماں کو علی اکبر سے محبت تھی، مگر اکبر کی ماں نے کہا اے علی اکبر، مجھے تم سے محبت ہے مگر حسین سے محبت ہے. مولو محمد کی ماں بیوی زینب اپنے بچوں کی عاشق تھی، مولو محمد سے محبت تھی. کون سی ماں ہے جسے اپنے ننھے بچوں سے محبت نہ ہو؟ مگر بیوی زینب نے کہا اے مولو محمد، اے مولو محمد، مجھے تم سے محبت ہے مگر حسین سے مودت ہے. مودت کیا؟ جہاں میں حسین کی خاطر جان بھی دے دوں، مگر آج جب میں مولا حسین کی خاطر چھوٹا گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو خود سمجھ لوں کہ میں مودت سے ابھی بہت دور ہوں. آئیے کوشش کریں مودت اپنے دل میں بنائیں، اور مودت جس کے دل میں آ جائے وہ جیسے حسین کا نام سنتا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے حسین کا نام سنتے ہیں ان کا دل تڑپ جاتا ہے، ان کو مسائل سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئیے ایسے رہیں کہ جیسے حسین کا نام آئے آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اور یہ جو آپ بولتے ہیں نا، سنیے، ایک شخص کو امام حسین کی خواب میں ظاہراً زیارت ہوئی. امام حسین نے اس کو ایک پیغام دیا. امام نے کہا جا کے ہمارے شیعوں کو یہ پیغام دے دو. کیا پیغام؟ امام نے کہا ہمارے شیعوں کو جا کے کہہ دو کہ یہ جو ہمارے شیعہ ہمارے غم میں روتے ہیں نا، ان کے آنسو ہمارے زخموں کو مرہم ہے. اے شیعوں تم روتے ہو، تمہارے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے. مگر یہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا مولا کے سینے پہ ایک زخم ابھی تک باقی ہے. میں نے پوچھا مولا آپ نے تو کہا مومنین کے آنسو آپ کے زخم کے مرہم ہیں، تو یہ زخم جو ابھی تک باقی ہے یہ کس چیز کا زخم ہے؟ تو مولا نے رو کر فرمایا جوان بیٹے، علی اکبر کی شہادت کا زخم ہے. حسین یہ زخم قیامت پہ دل لے کر آئے گا. آئیے ہمیں حسین کو روئے، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، سب مل کے آنکھوں
آنکھوں کو بند کیجئے اور بلند آواز سے یہ تصور کرتے ہوئے کہ کربلا میں ہیں مولا کو سلام کہیے. السلام علی الحسین. سب میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اتنا بڑا مجمع مگر آواز اتنی کم، کیوں شرما رہے ہو؟ سینے پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو. کیوں آنکھوں کو بند کریں؟ تاکہ تصور کریں بین الحرمین میں ہے. ایک طرف حرم مولا حسین ہے، ایک طرف حرم مولا عباس ہے، اور زبان پہ سلام بار حسین. بولا تھا السلام علی حسین وعلی بلند آواز سے مولا حسین کو بلائیے. میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان. عزاداروں، مجلس مولا حسین میں مولا حسین کی ننھی چھوٹی بچی سکینہ عظیم ہوگی. عجب نہیں جب مومنین میرا بابا پیاسا نہ مارا جانا. ابھی آپ کے لیے بیوی سکینہ کا ایک نوحہ سنانا چاہتا ہوں. فارسی کا نوحہ ہے، ترجمہ بھی سناؤں گا. بڑا درد بھرا نوحہ ہے. سکینہ رو رو کے بابا سے باتیں کر رہی ہیں. شاعر کہتا ہے سکینہ کہہ رہی ہے بابا جونا حسین. ننھی بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے. میرے مظلوم بابا حسین، میرے غریب بابا حسین، میرے شہید بابا حسین. بیوی سکینہ کیا کہہ رہی ہے؟ بڑے سخت مسائل ہیں، مجھے معاف کرنا. بیوی سکینہ کہہ رہی ہے بابا جون حسین دخترت از دنیا بریده. کیا مطلب؟ اولاد والوں مجھے معاف کرنا. سکینہ کہہ رہی ہے بابا اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی. سکینہ دنیا سے تنگ آ گئی ہے.
ہوئے ہیں، میں نے ایک لمحہ بھی خوشی کا نہیں دیکھا۔ بابا جو میرے قریب آیا، کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیہ مارا۔ بابا کے آئے سب مل کے بیوی سکینہ کا محبت ہے۔ بابا جونا حسین سب مل کے بابا جونا حسین، سکینہ کا نوحہ ہے۔ بابا جونا حسین، بلند آواز سے بابا جونا ابھی آپ کہہ رہے ہیں بابا جونم حسین، اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، کوئی گرمی نہیں ہے، کوئی تماچا نہیں مار رہا ہے، کوئی تازیانہ نہیں مار رہا ہے، مگر امام سجاد فرماتے ہیں جب ہم حسین پہ روتے تھے کوئی آ کے تازیانوں سے مارتا تھا۔ سکینہ کو رونے نہیں دیتے تھے، سکینہ کا نوحہ سنو۔ بابا جونا حسین، بابا جونا حسین، بابا جونا حسین۔ سنیے، مجھے معاف کیجیے اولاد والوں، جن کے گھروں میں ننھی سکینہ جتنی بچیاں ہیں، وہ آج جب گھر جائیں نا ذرا اپنی بچیوں کی طرف دیکھ لیں، کیا اتنی ننھی بچی پہ بھی ظلم کیا جاتا ہے؟ اب سکینہ کہہ رہی ہے بابا جونا، بابا جون پہ نگاہ کون، بابا جان ذرا سکینہ کی طرف دیکھیے، سکینہ کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ بابا جون کہ من تنہا کودک منہ سفیدم، بابا ذرا میری طرف دیکھیے، بابا بچپنوں میں بچوں کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے، مگر بابا میں اکیلی بچی ہوں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ بچوں کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے، مگر بابا ظالموں نے مجھ پہ اتنا ظلم کیا، کوئی اس مومن کو پکڑے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں قربان ہائے زینب دیکھ رہی تھی، سکینہ تماچے کھا رہی تھی۔ اب سنو بی بی سکینہ کا نوحہ، جیسے جیسے نوحہ آگے جاتا ہے مسائل بہت سخت ہوتے ہیں۔ سکینہ بابا سے باتیں کر رہی، بابا جونم حسین، میرے بابا میری جان حسین۔ سکینہ کیا کہہ رہی؟ بابا جون اون شبی که از ناق افتادم، کیا مطلب؟ بابا جان اس رات جب میں اونٹ سے زمین پہ گری، ننھی بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے، ببی لبم داره عجب شکافی، بابا جب میں اونٹ سے زمین پہ گری، بابا میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، بابا میں منہ کے بل زمین پہ گری، میرا ہاتھ پھٹ گیا۔
بلند آواز سے اللہم اجل ولیک البرات، اللہم امام زمانہ جلدی آئیے، آکے اس ظالم سے انتقام لیجیے جس نے سکینہ کو تماچا مارا۔ امام زمانہ جلدی آئیے، آئیے مولا امام زمانہ، آپ کی پھپھی سکینہ کے مسائل پڑے جا رہے ہیں۔ مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ ابھی کہاں ہیں، شاید کربلا میں رو رہے ہوں گے، شاید شام میں زندان میں ننھی اکیلی قبر پہ رو رہے ہوں گے، شاید جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر مازہرہ پہ رو رہے ہیں۔ مولا جہاں بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئیے۔ مولا امام زمانہ ہاتھوں کو بلند کیجیے، مل کے بلند آواز سے اللہم ولیک البرات، اللہم بازار کوفہ تھا، بی بی زینب اونٹ پہ تشریف فرما تھی، بیوی کی گود میں ننھی سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سکینہ نے ایک مرتبہ پھپھی زینب کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو گئی۔ عزادارو بی بی زینب نے کہا سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر آج پھپھی کو نہیں بچاؤ گی تو کس کو بچاؤ گی؟ نہ چچا عباس رہے نہ بابا حسین رہے۔ عزادارو سنو گے سکینہ نے کیا کہا؟ سکینہ نے آہستہ سے کہا پھپھی اماں پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ ساقی کوثر کی پوتی، ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے۔ شاید بی بی زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں، شاید کوئی پانی لا کر دے۔ عزادارو یہ گفتگو چھت پہ بیٹھی ہوئی کچھ خواتین نے سن لی۔ ایک مومنہ جلدی سے گھر جا کر پانی لے کر آتی ہے، پانی سکینہ کے ہاتھوں میں دیتی ہے۔ اولاد والو ذرا بتاؤ، جب سکینہ کی نظر پانی پہ پڑی ہوگی سکینہ کو کیا یاد آیا ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے جیسے سکینہ نے پانی کو دیکھا ہوگا ہر چچا عباس یاد آئے ہوں گے۔ چچا میں نے آپ کو پانی لینے بھیجا تھا، چچا واپس آ جائیے۔ اب سکینہ پانی پینا جا رہی تھی، یہ پانی لانے والی مومنہ نے بی بی زینب سے کہا اے قیدی بیوی، جب تیری بچی پانی پی لینا تو بچی سے کہنا میرے لیے کچھ دعائیں کر لے، بڑا کریم گھرانہ ہے۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ پہلے دعا کرو پھر پانی پینا۔ اولاد والو اب سکینہ نے